اور یہ بھی اپنی پوری زندگی کا ایک تجربہ ہوگا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والے سامنے بیٹھے ہوئے گٹکے کھا رہے ہیں۔ آقا کی محبت دل میں کیسے اترے گی، کیسے جام پیے جائیں گے، کیسے حوض کوثر پہ کھڑا ہوا جائے گا، کیسے مدینے کی جالیوں کو دیکھا جائے گا۔ جب اتنی محبت ہے کہ جہاں فرشتے آ کر سلام کرتے تھے، جہاں جبرائیل آ کر پہلے اجازت مانگتا تھا، آج امتی ان کے نام کو سننے کے وقت منہ میں گٹکے اور پان چبا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی محبت ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ میرے غیور عزیز دوستو، میں آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات سننا چاہ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار وہ چیزیں کروں گا شاید آپ نے نہ سنی ہو، لیکن یہ خاموشی آپ کو ایک تو ختم کرنی پڑے گی اور اس مجمع کو یہاں سامنے آنا پڑے گا، جس سے کہ مجھے لگے کہ مجھے سننے کے لیے آپ سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک تو میری وہ بھاشا نہیں ہے کہ میں آپ کی بھاشا میں بات نہیں کر سکتا، ایک تو شاید آپ کے دل میں یہ بات کم اترے گی، لیکن اگر آپ کا ذہن میری طرف رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت بیان کروں گا کہ کوئی عاشق رسول ایسا نہیں ہوگا جو مچل نہ جائے۔ اس میں آواز جو ہے نا وہ گلا پکڑ رہا ہے۔ بات شروع ہونے سے پہلے بیٹا بیٹھ جاؤ، بچوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ یہ محفل وہ ہے کہ جہاں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور آسمان کے اوپر اللہ جل جلالہ وعمن عوالہ فرشتوں کے سامنے رشک کر رہے ہیں کہ دیکھو کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور توحید کو سمجھنے کے لیے جو آج زمین پر بیٹھے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، جب یہ میرے پاس آئیں گے تو اس رجسٹر کو اٹھا کر دکھا دینا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا تھا، اسی جذبے کے ساتھ آج ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ابھی بھی کچھ میرے نوجوان ساتھی شاید سامنے آنے میں کترا رہے ہیں۔ میں جب تک شروع نہیں کروں گا جب تک آپ میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند دلوں کی گہرائیوں کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی سبیل الہدایۃ والعرفان وجعلنا من اہل الاسلام والایقان بالقلب واللسان
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكمل طبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأكمم مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله العظيم. محمد کی محبت دین میں شرط اول ہے. محمد کی محبت دین میں شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب نامکمل ہے. عزیزان ملت، بھائی یہ گلا چلے گا نہیں اس میں مائک میں زیادہ دیر. عزیزان ملت، محترم بزرگوں اور دوستوں، پرسوں
آپ کے یہاں آنا ہوا اور اسی روز مسجد میں چند منٹ کا بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، لیکن اس میں کچھ خامی یا کچھ غلطی ہوئی، اور جس کی وجہ سے بعض لوگ میرے عزیز دوست شاید مجھے کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ جیسے کہ دعا کے اختتام پر مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، تو اگر میرے اندر کلمہ نہیں ہوتا تو یقین کی بات ہے کہ آپ مجھے یہاں تک نہ لے کر آتے۔ میں آپ کے سامنے قرآن حکیم اور کیسے پیش کرتا، تو ایک تو اس غلط فہمی کو ختم کیا جائے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہوا کہ آج سے پہلے وہ کام ہو گیا اور میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں۔ اگر آج مجھے یہاں ڈائریکٹ بٹھا دیا جاتا اور پھر مجھ سے غلطی ہوتی تو شاید آپ پھر مجھے کبھی معاف نہ کرتے۔ اور اچھا انسان، اچھا مسلمان وہی ہے کہ جو غلطیوں پر پردہ ڈالے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب بتا دیجئے کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو کمی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کمی وہ ہے کہ جس کو تلافی کہتے ہیں، معافی کہتے ہیں، اور ایک غلطی وہ ہے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی آدمی معافی کے قابل نہیں بچتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کو 3 طلاق دینے کے بعد یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ واپس آ جائیے، تو بتائیے واپس آ سکتی ہے؟ یہ غلطی یہ ہے۔ ایک غلطی وہ ہے کہ بیوی کے ساتھ میں بدتمیزی کی، بچے کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھا، پڑوسی کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھا، لیکن ہوش آیا کہ یار اس کے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، چلیے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ اس کے دربار میں جاتا ہے، جیسے ہی اس سے جا کر یہ گفتگو کرتا ہے کہ اے میرے پڑوسی، اے میرے بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ کی قسم آپ نیچے معافی مانگتے ہیں، ادھر عرشوں پر اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ آپ نیچے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری کسی وجہ سے عزت جا رہی ہو، اگر تمہیں کبھی ایسا لگ رہا ہو کہ اس کے سامنے اگر میں معافی مانگوں میں چھوٹا ہو جاؤں گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آنا، حوض کوثر پہ کھڑا ہوا ملوں گا، اگر تیری عزت وہاں گئی ہوگی تو محمد الرسول اللہ حوض کوثر پہ تجھے عزت واپس کر دے گا۔ تو بہترین شخص وہ ہے کہ جو معاف کر دے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے معاف کر دیا ہوگا، کر دیا، کیونکہ مجمع میں غلطی ہوئی ہے تو بات بھی مجمع میں ہی کی جائے۔ اکیلے اکیلے کسی کے کان میں کہتا تو پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے قیام کریں گے، قیام میں کھڑے ہوں گے، قیام پڑھیں گے، لیکن آج تک جو آپ نے قیام پڑھا تھا، بس میری آپ سے گزارش ہوگی جب آپ قیام کریں گے اور آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجیں گے، میری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ کوئی بھی شخص اپنے نور پور دکشن سنتوش پور میں نہیں رہے گا، اس کو حاضری دینی ہوگی مدینہ منورہ کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ سب کے نہیں آئی۔ سلام یہاں ہوگا لیکن من تن دھن سارا کہاں ہوگا؟ مدینے میں۔ سامنے جالیاں ہوں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آنکھوں سے اشک نکل رہے ہوں گے، آنکھوں سے امتی رو رہا ہوگا اور پھر کہے گا یا نبی سلام علیکہ۔ کیسا لگے گا حضور کو؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ یہاں سے پڑھیں گے اور وہاں سے پڑھیں گے، کچھ فرق محسوس ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گٹکا کھا کر سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہو گے؟ بولو، وضو سے ہونا چاہیے نا، وضو سے ہوتا ہے نا، تو وضو تیار رکھیے گا سلام پڑھنے کے لیے۔ نور پور والا سلام نہیں، مدینہ طیبہ والا سلام پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ قرآن حکیم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے مومنو، اے ایمان والو، یہ لفظ اگر اس لفظ پر مسلمان غور کر لے، یا ایہا الذین آمنوا، علماء سامنے بیٹھے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا، اے انسانوں میری بات مانو، مجھے اپنا رب کہو۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے اپنا رب مان لو۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ قیمتی بات جب اللہ سبحانہ تبارک و تعالی یوں کہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ اللہ نے ایمان کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والو، اے مجھے ماننے والو، اے میرے محمد کو ماننے والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اب تمہارے اوپر یہ لازم ہو گیا، اب تم اس برادری سے الگ ہو گئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا وہ تمام مخلوق کو بیان ہو رہا ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا صرف اپنوں کے لیے کہا جا رہا ہے، جو میرے ہو چکے ہیں، جو مجھے اپنا رب مان چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو جس کو اللہ یوں کہے کہ میرے ہو گئے، تو اب ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کی بات پر کہیں کہ لبیک۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں رات دن کیسے گزارنے ہیں۔ اللہ نے وہ پورا کا پورا پروسپیکٹس قرآن کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے جب حضور کا نام آئے تو بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم کہا، کہنے کی عادت بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ، کیونکہ اگر میں بیچ میں آپ کو بار بار ٹوکوں گا تو میری بات پوری نہیں ہو پائے گی، پھر میں اپنے جملے پورے نہیں کر پاؤں گا، پھر میں اسی اس میں رہ جاؤں گا کہ میں آپ کو ہر بار سمجھاؤں۔ تو ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔
گھور اندھیرا، چاروں طرف جہالت کے بادل، اور ایسے بادل کہ آپ اور میں اس کو آج اتنے گناہ اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس دور کو تصور نہیں کر سکتے۔ آج کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی ضلع ایسا نہیں بچا جہاں شرابی نہ ہو۔ بولو بولو بولو، جہاں شرابی نہ ہو، ایسا کوئی خطہ نہیں بچا، ایسا کوئی شہر نہیں بچا، ایسا کوئی محلہ نہیں بچا جہاں بے نمازی نہ ہو۔ بولو 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 بولو، ساتھ دو میرا، ساتھ دو، جبھی تو مزہ آئے گا۔ نبی کا چاہنے والا، نبی کا چاہنے والا بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ ہر جگہ مل رہے ہیں، ہر جگہ مل رہے ہیں، اور اس دور کی تلنا آج کے دور سے کی جائے، اس وقت کا دور یہ تھا کہ چھوٹی سی باتوں پر لڑائی اور جھگڑا کرنا، اور اتنا بڑھ جانا کہ اگر کسی کا جانور کسی کے کھیت میں آ جائے تو اس کے تھن کاٹ لیے جاتے تھے، اس کی گردن کو کاٹ کر گرا دیا جاتا تھا، اس کی ٹانگوں کو کاٹ کر گرا دیا جاتا تھا۔ کیا آج یہ حال ہمارے یہاں نہیں ہے؟ تو ہم وہ کیفیت اب بیان بھی نہیں کر سکتے، اور یہاں تک آج کوئی معاشرے میں، آج کسی گاؤں میں، کسی شہر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، اگر غلط کہوں تو مجھے جواب دے دیجئے گا، مجھے بتا دیجئے گا، لقمہ دے دیجئے گا۔ آج نوجوانوں کی حالت مسجدوں میں جانے کو کرتی کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو موبائل سے باندھ لیا ہے، اور انہوں نے عیاشی کرنی شروع کر دی ہے، انہوں نے زنا کرنے کا پیمانہ ڈھونڈ لیا ہے، اور زانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے میرے ایمان والو، اے مجھے چاہنے والو، اے کلمہ پڑھنے والو، جو اس دلدل میں گھس جائے گا میں اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شب برات آئے گی، معاف نہیں کروں گا۔ لیلۃ القدر آئے گی، معاف نہیں کروں گا۔ عید کے دن اعلان کروں گا کہ آج بے شمار لوگوں کو معاف کر دیا جائے، لیکن زنا کرنے والے کو آج بھی معافی کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کا دور کہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر چودھری یوں کہتے، ہمارے 1000 عورتوں سے تعلق ہے۔ آج کا نوجوان بھی یوں ہی کہتا ہے کہ میرا 4 لڑکیوں سے تعلق ہے، میرا 5 لڑکیوں سے تعلق ہے، میرا 2 لڑکیوں سے تعلق ہے۔ ارے بغیر تو شرم نہیں آتی، وہ جس کے ساتھ تیرا تعلق ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، پھر دنیا میں جھکانا پڑے گا۔ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ چیز دکھائے گا کہ تیری بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے گا۔ تو کسی کی بیوی کی طرف دیکھے گا، اگر تیری شادی ہو گئی، یقین کی بات ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، علماء جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات یقیناً سچ ہو کر رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو بری پر غلط نظر ضرور ڈالی جائے گی۔ آج معاشرہ تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے علماءوں کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے منمانی اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دی ہے۔ ورنہ تو جس علاقے میں میں بیٹھا ہوں، مجھے تعجب ہوا کہ جب میں کل پھرپھرا شریف گیا اور حضرت ابو بکر بڑے حضور صاحب کے پاس بیٹھ کر میں سورہ یاسین شریف پڑھ کر آیا، مجھے وہ کیفیت اور سکون محسوس ہوئی کہ میں آپ کو ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور جس جگہ اتنا بڑا اللہ، کل قیامت کے دن کیا جواب ہے آپ کے پاس؟
کہتے ہو کہ بڑے حضور کو مانتے ہیں، اللہ کی قسم اگر بڑے حضور کو مانتے تو دین کا یہاں پہ ماحول کچھ اور دکھائی دے رہا ہوتا۔ آپ بڑے حضور کو نہیں مانتے، آپ صرف اپنے نفس کو مانتے ہیں، آپ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ بڑے حضور نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی کیا؟ بولیے بولیے، پڑھی تھی۔ ولی کب بنتا ہے؟ جب وہ سنتوں کا پابند ہوتا ہے۔ ولی کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ ولی کب بنتا ہے؟ جب وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نقل و حرکت کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، تب وہ ولی بنتا ہے۔ اور ولی کے چاہنے والے کہاں؟ کل میں ادھر گھومنے گیا، بیان ابھی میرا شروع نہیں ہوا ہے۔ کل میں ادھر گھومنے گیا تو میں نے دیکھا کہ کھیت کے اندر کچھ لائٹیں جل رہی ہیں۔ میں نے سوچا اللہ رحم کرے، لگ رہا آسمان سے ستارے ٹوٹ آئے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے بھائی یہ ہریالی کے اندر کمکمے کیسے جل رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا، کہنے لگے یہ نوجوان اپنے موبائلوں میں اپنی معشوقاؤں کے ساتھ مست ہیں، غلط فلمیں دیکھ رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں۔ خدا را کس سے چوری کر کر کھیت میں بیٹھے تھے؟ باپ سے، ماں سے، رشتہ داروں سے۔ ارے شرم حیا نہیں آتی؟ وہ کھلے آسمان کے نیچے تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر رضائی میں بھی گناہ کرتا ہے وہ پھر بھی تجھے دیکھتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور واللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور تو اس کے ساتھ میں غداری کر رہا ہے، پھر تیرا ٹھکانہ سمجھ کہاں ہوگا؟ اپنی زندگی کو سنبھالیے، اپنے معاشرے کو سنبھالیے، اپنے گھروں کو سنبھالیے۔ یہ فکر پڑوسیوں کو ہونی چاہیے، والدین کو ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے بیٹھتے ہی کہا کہ مجھ سے 2 غلطی ہوئی، انگلی اٹھائی، میں نے اس کا جواب دے دیا کہ انشاءاللہ میں اس سے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بات ادھر ادھر نہیں، پھر میں گڑبڑ ہو جائے گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ نے اس کو محسوس کیا، میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، آپ نے معاف کر دیا۔ کبھی ایسا دل میں خیال آیا کہ فلاں کا لڑکا، فلاں کی لڑکی، فلاں کا باپ سال میں صرف عید ہی کے دن مسجد میں آتا ہے، کبھی احساس ہوا کہ اس سے جا کر کہہ دیں کہ بھائی تو نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ کبھی آیا ہے من میں؟ نہیں آیا۔ تو پھر ایمان کا درجہ وہ ہے کہ جب انسان دوسرے انسان کے درد کو محسوس کرے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ انسان کو اللہ ایندھن بنائیں گے جہنم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ تو کیا ہم جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں؟ جنت میں جانا ہے۔ تو جو دوسرا بھائی جو جنت کے کام نہیں کر رہا ہے، تو کیا اس کا کبھی درد محسوس کر کر دیکھیں کہ میری اولاد کل کو جہنم میں جائے گی، میری بیوی کل کو جہنم میں جائے گی، تو اس کا ساتھ کیا حال ہوگا؟ یہ درد پیدا کیجئے، انشاءاللہ ماحول میں تبدیلی آ جائے گی۔ دنیا کے کوئی کام کرتے ہیں، کسی شادی بیاہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اگر کسی کو بھول جائیں، دعوت دینا بھول جائیں تو وہ اعتراض کرتا ہے، منہ پھلاتا ہے کہ صاحب ہمیں بولا نہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ معاف کر دیجئے، لیکن وہ پھر بھی پھولا رہتا ہے، کہنے لگا اب تو شادی ہو گئی، اب منانے سے کیا فائدہ؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جی؟ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کو مناتے ہیں، ایک رشتہ دار کی رشتہ داری ختم نہ ہو، یہ تیرا بھائی مومن ہے، انما المومنون اخوۃ، یہ سارے کے سارے آپس میں ہم بھائی ہیں۔ اگر ایک جہنم میں جا رہا ہے تو ہم اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسے کہیں کہ بھائی تو جنت کے راستے پر آ جا۔ یہ اصل محبت ہے، یہ اصل دین ہے۔
تو جہاں یہ ماحول 1450 سال پہلے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی، زنا عام، شراب نوشی عام، قتل و غارت گری عام، اسی اندھیرے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور جب تشریف آنے کا وقت ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے لیے، ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں بھی، جو اللہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے نا؟ ہاں، ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں، ہم اپنی اولاد کے بارے میں کیا جانیں گے؟ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ہمارا اللہ ہمارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کر دیا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں اس رب کا پتہ بتانے آ گیا ہوں جو دن سے رات نکالتا ہے، رات سے دن نکالتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، جو زندہ سے مردہ کرے، مردہ سے زندہ کرے۔ اب میں وہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوں، میں اس رب کا پتہ بتانے آیا ہوں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں لات ہے، یہاں منات ہے، یہاں عزا ہے، پورا بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کالی کملی والے محمد الرسول اللہ اعلان کرتے ہیں تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہی زندہ کرنے والا، وہی مارنے والا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لات زندگی دیتا ہے، منات روزی دیتا ہے، مارنے والا الگ ہے، جلانے والا الگ ہے، بارش کرنے والا الگ ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر بھیجا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے پیغمبر، میرے نبی، کہہ دیجئے کہ میں وہ ذات ہوں جو اکیلا ہوں، میں وہ ذات ہوں، میرے اندر وہ صفات ہے، نہ میں کسی سے جنا گیا، نہ مجھے کسی نے پیدا کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ہم انسان، ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، جانوروں کے بھی ماں باپ ہوں گے، لیکن قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو ماں باپ ہیں، لیکن اگر ماں باپ نہیں ہے تو صرف رب ذوالجلال کے نہیں ہے۔ 25 سال کا عرصہ گزر گیا، حضور کی ولادت ہو گئی۔ ایک مرتبہ دادا کا کیا نام ہے حضور کے؟ جی دیکھو کتنے لوگوں کو پتا ہے، موبائل نے جو ہے نا سب کچھ بھلا دیا۔ موبائل نے فیس بک یاد رہا، ٹویٹر یاد رہا، یوٹیوب یاد رہا، واٹس ایپ یاد رہا، لیکن دین یاد نہ رہا، ہے نا بات سی؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے، اما آمنہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں ہے، حضرت آمنہ کے بطن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دادا آئے اور کہنے لگے ہاجرہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام ہاجرہ، کہنے لگے مجھے مکہ والے یوں کہتے ہیں، قریش یوں کہتے ہیں کہ تیری بہو جب بھی ادھر سے نکلتی ہے تو اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے۔ ہاں ایسے ساتھ دو گے تو مزہ آئے گا الحمدللہ۔ ہاجرہ نے کہا کہ آپ معلوم کر لیجئے۔ دادا کہنے لگے کہ میری ہمت نہیں ہوتی، تو پوچھ لے، کیونکہ تو بہو کے پاس ہر وقت رہتی ہے۔
تو حضرت حاجرہ نے کہا بیٹی آمنہ ذرا ایک بات پوچھنی ہے، تیرے ابا یوں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تو بیت اللہ کی طرف سے نکلتی ہے اس راستے سے خوشبو آتی ہے، بتا تو صحیح تو عطر کون سا لگاتی ہے؟ اتنا سنا اماں آمنہ رونے لگی، کہنے لگی اماں یہ تو بتا مجھے کسی نے عطر دیا، تم نے دیکھا کیا؟ بولی نہیں۔ بولا جب کوئی عطر اگر میرے گھر میں ہوتا، کہیں رکھا ہوا ملتا، بتاؤ تم نے دیکھا؟ بولی نہیں۔ تو بتاؤ پھر عطر کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگی یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتا، ساری کی ساری محلے کی عورتیں آ کر کہتی ہیں کہ آمنہ جدھر سے نکلتی ہیں ادھر سے خوشبو ہی خوشبویں پھوٹتی ہیں، تو کہتی ہیں آمنہ کے آگے سے کچھ اگر کہوں تو مجھے پگلی کہو گی، مجھے دیوانی کہو گی۔ میں اتنا بتاؤں کہ جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، جیسے ہی کنویں پر پہنچتی ہوں ساری سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہوں، میں کیا بتاؤں اس سے زیادہ کہ جن پتھروں پر میرے پیر پڑتے ہیں وہ سارے کے سارے پتھر موم ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اس سے آگے اور کیا بتاؤں؟ جب میں کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہوں، اس سے پہلے کہ میں اپنا ڈول پھینکوں، نیچے سے پانی ابھر کر اوپر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے آخری نبی کی ماں، تجھے جھکنے کی ضرورت نہیں، تجھے سلام بھی ہے اور پانی بھی موجود ہے۔ ساری کی ساری عورتیں یوں کہتی ہیں کہ آمنہ جب تک نہ جانا جب تک ہمارے ڈول نہ بھر جائیں، جب تک نہ جانا جب تک ہمارے ڈول نہ بھر جائیں۔ قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی الگ ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں؟ اماں ہاجرہ سے کہتی ہیں کہ جب میں ادھر سے نکلتی ہوں تو مجھے شجر سلام کرتے ہیں، میں ادھر سے نکلتی ہوں مجھے پہاڑ سلام کرتے ہیں۔ ارے ماں اب تجھے اور کیا بتاؤں؟ میری امی اور کیا بتاؤں؟ ابا سے بتا دینا کہ جب میں رات کو سو جاتی ہوں سامنے یہ سورج ہے، یہ سورج بھی آ کر سلام کرتا ہے۔ محمد 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 آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن پہ گل گملانے لگے، جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن پہ گل گملانے لگے، انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمت جفاؤ ظلم کا جب، ہر سمت جفاؤ ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ یہ زبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے، سب کلیاں لوری گائیں گی، گلشن کے گل مسکائیں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے، جب عام نبی کی گودی میں، جب عام نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے، سب جھوم جھوم کے مستی میں، سب جھوم جھوم کے مستی میں یہ بولے گا سنسار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ آدم میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو، جس کے صدقے آزاد کیا، عیسیٰ نے جن کی امت میں، عیسیٰ نے جن کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا، عیسیٰ نے جن کی امت میں آنے کا لوگوں عزم
کیا اور ابراہیم نے خواہش کی، اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مجدہ دیا۔ وہ دیکھو عبداللہ کے گھر، وہ دیکھو عبداللہ کے گھر، سب نبیوں کے سردار محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ بت خانے سارے کانپ اٹھے، کعبے کے صنم تھرانے لگے، اب کفر کی ظلمت ختم ہوئی، دنیا سے اندھیرے جانے لگے، توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی، ایمان کے اجالے چھانے لگے، توحید کی کرنیں پھوٹ پڑی، ایمان لوگوں بول اٹھے، ہر رہبر لوگوں بول اٹھے، ہے کسرا کی دیوار محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، بیٹے کی گردن پر کوئی تلوار نہ باپ چلائے گا، ہر شخص کا دل بدلے گا، اب ہر شخص ہدایت پائے گا، دربار لگے گا آقا کا، دربار لگے گا آقا کا، انصاف یقیناً پائے گا، سچائی اور انصاف کا اب، سچائی اور انصاف کا اب لگنے والا ہے دربار محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ سب نبیوں کے سردار ہیں جو، سب نبیوں کے سردار ہیں جو، سب نبیوں کے سردار ہیں جو، کوئی صدیق عمر ہوگا، کوئی صدیق عمر ہوگا، کوئی عثمان و علی ہوگا، اب بدلے گی ساری دنیا، اب بدلے گی ساری دنیا، اب بدلے گا سنسار محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آ پہنچا، جس دن نبی کی ولادت ہوئی، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کسی نے جا کر خبر دے دی دادا کو، کہنے لگے آپ کے گھر میں پوتا ہوا ہے، بھاگے بھاگے آئے، دیکھتے کیا ہیں کہ سارا گھر منور ہے، سارا گھر روشن ہے، اور کہنے لگے اپنی بیوی سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ آج کیا ماجرا ہے، اتنی روشنی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے بھی نہیں پتا، بہو سے جا کر معلوم کر لیتی ہوں۔ حضرت آمنہ کے پاس میں جا کر کہنے لگی کہ یہ بتا آج اتنی روشنی کیوں ہے، آج تو نے کون سے دیے جلائے؟ او پیارے غیور مسلمانوں، نور پور کے مسلمانوں، اس وقت تو لائٹ بھی نہیں تھی، اس وقت تو کھانے کو بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اس اندھیرے میں اتنی روشنی کہاں سے آئی؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مجھے یہیں سے ایران کے فارس کے کنگورے گرتے ہوئے دکھائی دے گئے، ایران کی آگ بجھ گئی، فارس کے کنگورے گر گئے، میرے نبی کی جب ولادت ہوئی سارے بت کدے اوندھے ہو گئے، لات و عزا اور منات گر پڑے۔ اے مسلمانوں، اس وقت نبی کے آنے سے بت گر گئے، بتاؤ ہمارے دلوں کے بت کب گریں گے؟ 1450 سال ہو گئے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دادا کہنے لگے اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، اللہ کی قسم دیکھتے بھی کہاں سے، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ دادا عبد المطلب کہنے لگے بھاگے بھاگے بیت اللہ میں گئے اور اعلان کر دیا کہ میرے پوتا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، قریش مکہ نے پوچھا، چچا ابو طالب نے اونٹ ذبح کر دیے، بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، لونڈیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ آج در یتیم پیدا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جہاں اونٹ کٹ رہے ہیں، غلام آزاد ہو رہے ہیں، لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اب وہ آ گیا جو بے کسوں کا سہارا ہے، جو بے کسوں کا سہارا ہے، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، اس کا محمد سہارا ہے۔ جو غلامی میں زندگی گزارتے تھے، آج محمد کو جو مانے گا اس کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا دادا سے کہ آپ نے یہ عجیب سا نام رکھا ہے محمد، یہ آپ نے کہاں سے رکھا ہے؟ تو دادا کہنے لگے کہ یہ نام عجیب نہیں، یہ نام مجھے عجیب نہیں، اس لیے عجیب نہیں کہ جب میرے مصطفیٰ آمنہ کے پیٹ میں روزانہ کبھی حضرت آدم آ کر دیدار کرتے ہیں، کبھی نوح آتے ہیں، کبھی اسماعیل آتے ہیں، کبھی ابراہیم آتے ہیں، آمنہ سے کہتے ہیں مبارک ہو تیرے پیٹ میں آخری نبی آنے والا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا۔ لوگوں نے پوچھ لیا کہ محمد کے معنی تو بتاؤ، محمد کے معنی ہوتے کیا ہیں؟ دادا کہنے لگے محمد کے معنی وہ ہیں کہ جس کی ساری دنیا تعریف کرے گا، کوئی مٹانا بھی چاہے گا خود مٹ جائے گا، لیکن محمد کا نام نہیں مٹے گا۔ محمد تو وہ ہوگا، ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ، ایک طرف اذان میں اللہ اکبر، دوسری جگہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہا جائے گا، اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے گا، ایک طرف اللہ لکھا ہوگا، ایک طرف محمد لکھا ہوگا۔ فرمایا میرے رب نے اے میرے پیارے، میں نے تجھے وہ مقام عطا کر دیا، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ ساری دنیا بھونکتی رہے میرے محبوب، میں نے تیرا ذکر قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ فرانس بھونکتا ہے، بھونکتا رہے، وسیم رضوی جیسے خبیث کتے آئیں گے، کبھی قرآن کی آیت نکالنے کو کہیں گے، کبھی کوئی بدتمیز آ کر میرے حبیب پر انگلیاں اٹھائے گا۔ پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے محبوب، یہ خاکے بنانے والے، یہ گالی دینے والے، یہ خود خاک میں ملنے والے ہیں، تیرا ذکر تو میں نے اتنا بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں نے اپنا نام الحمدللہ رب العالمین لکھا ہے جب، لیکن تیرے میرے محبوب میں نے تجھے کیا لقب دیا؟ کیا لقب دیا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے محبوب میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔
میرے نبی کی رحمت کلمہ پڑھنے والے پر بھی نہ پڑھنے والے پر بھی سب پر میرے نبی کی رحمت ہی رحمت ہے۔ رحمت کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میرا مضمون دراصل 4-5 گھنٹے کا رہتا ہے، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے مجھے مختصراً بولنا پڑے گا۔ ابھی بھی بھائی یاسین صاحب کہہ گئے ہیں کہ وقت کم ہے، تو میں مختصر کر آپ کے سامنے بات پہنچا رہا ہوں کہ ایک یہودی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور سامنے صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ بولو سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، اور ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد حضور نے فرمایا کہ جی اخلاق نرینہ، اخلاق ایسے اعلیٰ، کیونکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا جی، کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا کلمہ نہیں پڑھوں گا، یاد رکھنا کلمہ نہیں پڑھوں گا، سواری چاہیے۔ آج ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہم سے کوئی یوں کہہ دے کہ 10 روپے دے دو تمہاری بات نہیں مانوں گا، تو اس کو جوتے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ 10 روپے پہ جوتے ملیں گے اسے الحمدللہ، اور جس سائز کا ہوگا اس سے بڑا منگوائیں گے اس کے لیے اسپیشل، کہ تھوڑا سا صحیح لگنا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کیونکہ آپ کو نمونہ جو بنا کر بھیجا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، قیامت تک کے آنے والے لوگو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تمہارے سامنے میں نے اپنے نبی کو نمونہ بنا دیا ہے، تم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار لینا، تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ہے اسوہ۔ تو کہتا ہے کہ اونٹ کی ضرورت ہے، مجھے سفر لمبا کرنا ہے، میرے پاس جو اونٹ ہے یہ بہت لاغر ہے، کمزور ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ڈیمانڈ کتنی بڑی، اونٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، 1 پیسے کی ڈیمانڈ نہیں۔ اونٹ کی قیمت آج بھی اگر دیکھی جائے تو تقریباً 15 لاکھ روپے کے آس پاس کا اونٹ آتا ہے۔ تو جب آ کر کہا ہوگا کہ اونٹ چاہیے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی اونٹ نہیں ہے، بھائی تجھے جان سفر کرنا ہے تو کر، مرنا ہے تو مر، تو یہودی ہے۔ لیکن نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، منبر پر اعلان کر دیا، اے میرے صحابہ، کوئی ہے جو آج ایک اونٹ محمد الرسول اللہ کو دے دے، میں اس کو جنت میں اونٹ کا انتظام کروں گا، اور اس کے لیے اعلیٰ سواری کا انتظام جنت میں کرا کر دوں گا۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اپنے گھر گئے، گھر جانے کے بعد ایک عمدہ قسم کا اونٹ لے کر آئے، اور عمدہ قسم اونٹ لے کر آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اونٹ حاضر ہے، اس کی خدمت میں پیش دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس یہودی سے کہ جاؤ تمہارے لیے اونٹ حاضر ہے۔ یہ یہودی چلتا ہے اس مسجد نبوی سے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو وہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ نصیب فرمائے آپ کو۔ عقیدت رکھیے، محبت رکھیے، اور اللہ سے مانگیے کہ اللہ جیتے جی وہ دیار ضرور دکھا دے، اللہ ضرور وہاں حاضری لگوا دے۔ اللہ کی قسم دنیا میں ساری چیز دیکھ لی ہو جس نے، اگر جس نے مدینہ نہ دیکھا اس نے کچھ بھی نہ دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کو مالدار ہوئے 5 سال گزر جائیں، جو شخص مالدار ہو گیا ہو اور اس کی مالداری کے 5 سال گزر جائیں، اور ان 5 سالوں میں اس کو اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہو، وقت بھی دے رکھا ہو، اور پھر وہ میرے در پر حاضر نہ ہو، تو پھر اب وہ چاہے کافر ہو کر مرے، چاہے مشرک ہو کر مرے، میں محمد الرسول اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ فکر رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ حاضری آسان کر دیں گے۔ مدینے کی حاضری بہت آسان ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے۔
پیسے کا نہیں دیکھنا پیسے ہیں کہ نہیں، اللہ سے مانگی اللہ اسباب بنا دیں گے۔ مسبب الاسباب ہے اللہ نہیں ہے؟ اللہ اسباب بنانے والے ہیں کہ نہیں؟ یا سارے کام پیسوں سے ہوتے ہیں؟ بتاؤ۔ ہمارا اگر عقیدہ یوں ہے پیسوں سے ہوتے ہیں تو یہ تو غلط عقیدہ ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی قسم اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میرا اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم مانگ لیں کہ اللہ ہمیں یہ عطا فرما، تو وہ دینے پر قادر ہے، لیکن ہم نے اپنی جھولیاں اب اس کے سامنے پھیلانی بند کر دی۔ ہم تو مالک، دکان مالک، کارخانہ مالک، اس مالک اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہمارے پاس اب نہیں ہے۔ ورنہ تو سجدوں میں رونا آتا تھا، قیام میں رونا آتا تھا، رکوع میں رونا آتا تھا، امام قرات کر رہا ہے، مقتدی رو رہا ہے، اور آج بتائیے کتنے مہینے ہو گئے ہوں گے، اللہ کی قسم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر بتانا، کتنے مہینے ہو گئے ہوں گے یا کسی کو سال گزر گئے ہوں گے، اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہا ہوگا۔ اولاد بیمار ہوئی ہوگی رویا ہوگا، ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوں گے، پیسے نکل گئے ہوں گے، کوئی اور نقصان ہو گیا ہوگا، رویا ہوگا، لیکن کبھی اس بات پر بھی رویا کہ اتنی عمر گزر گئی کالی کملی والے کا چہرہ نہیں دیکھا؟ رونا آیا کبھی کہ 70 سال عمر گزر گئی، بال سفید ہو گئے، آقا کا دیدار اللہ کرا دے تو اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ حضور کا دیدار ہو سکتا ہے نا، لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ سے توقع رکھیں، حضور سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ اپنے حبیب کا دیدار کرا دے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں وہ کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی کو سال میں ہوتا ہے، کسی کو 6 مہینے میں ہوتا ہے، کسی کو ہفتے واری ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار روزانہ ہوتا ہے، ایسے بھی موجود ہیں۔ تو خیر بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو جیسے ہی یہ یہودی اونٹ لینے کے لیے چلا، ابھی مسجد نبوی کے گیٹ تک پہنچا تھا، پھر واپس آیا۔ پہلے اس نے اونٹ دیکھا کہ اونٹ کس حالت کا ہے، کہ کچھ دیا ہے یا ایسے ہی مرا گرا دیا ہے، جیسے مسلمان اللہ کے نام پر سب سے گری ہوئی گائے، سب سے گری ہوئی بھینس، سب سے گرا ہوا مرغا ذبح کرتے ہیں، اور جب مہمانوں کا نمبر آتا ہے تو موٹے موٹے ذبح کرتے ہیں نا۔ تو اس نے بھی یہی دیکھنا چاہا کہ حضور کے پاس آیا ہوں، لوگوں نے بتایا ہے کہ آخری نبی آیا ہے، لوگوں نے بتایا ہے کہ رحمت والا نبی آیا ہے، تو چلو اس سے مانگ کر دیکھتے ہیں، اور جب دے دیا تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ تو یہودی کہتا ہے کہ میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے یقین نہ ہوا کہ میں نے اتنی حسین اور خوبصورت اونٹنی اپنی زندگی میں دیکھی ہی نہیں تھی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے پاس جتنے اونٹ تھے ان میں جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب یہ یہودی واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اونٹ کا تو انتظام کر دیا ہے، میرے پاس کپڑے بھی تو نہیں ہیں، مجھے کپڑوں کا بھی تو انتظام کر دیجئے۔ قربان جائیے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس پر آپ منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ سوال کرنے آیا ہے محمد الرسول اللہ سے، اور میں سوال کرتا ہوں تم سے کہ اگر کسی کے پاس کپڑے ہوں پہننے کے وہ مجھے لا کر دے دے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اعلیٰ قسم کے جوڑوں کا انتظام میں محمد الرسول اللہ کر کے دوں گا۔ ایک صحابی اٹھے اور اپنے گھر گئے، بڑا خوبصورت جوڑا لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ حاضر ہے۔ آپ نے وہ اس کو ہدیہ دے دیا، اب اس نے اس کی پوٹلی باندھ لی اور لے کر چل دیا۔ مسجد نبوی کے گیٹ پہ پہنچا تھا، پھر واپس آ کر کہنے لگا کہ محمد بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام بھی تو کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر پھر کھڑے ہو کر کہا اے میرے صحابہ، کوئی ہے جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟
اتنا سننا تھا، سارے کے سارے صحابہ رونے لگے، اشک بار ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا مانگ لیا؟ کسی کا فاقہ 3 دن کا ہے، کسی کا فاقہ 5 دن کا ہے، کوئی 2 دن کا بھوکا ہے، کوئی 8 دن کا بھوکا ہے، یا رسول اللہ کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ حضور اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی میری سوالی کو کھانا کھلائے، میں محمد الرسول اللہ جنت میں اچھے کھانوں کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن صحابہ کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ کھانے کے لیے کھانا موجود ہو۔ جب یہ بات دیکھی تو سائل چل پڑا، اس نے سوچا کہ اب بات نہیں بنے گی۔ تمام صحابہ نے کہا کہ ہم سب کیا ہیں، فاقے سے ہیں، کوئی 2 دن، کوئی 3 دن، کوئی 4 دن۔ جیسے ہی چلنے لگے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، او یہودی کہاں جاتا ہے؟ اگر تو آج محمد کے گھر سے واپس ہو گیا، آج تم کالی کملی والے کی مسجد سے واپس ہو گیا، قیامت تک کے امتی یوں کہیں گے کہ مسجد نبوی میں سائل آیا تھا، کھانے کا انتظام حضور نے کر نہیں دیا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کا ہاتھ پکڑا اور جا کر پہنچا دیا کس کے یہاں؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باہر جا کر دستک دی۔ بیٹی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان جی بتائیے۔ کہنے لگی، ابا کے پاس سامنے ایک سوالی آیا، ابا نے اعلان کر دیا کہ کوئی ہے جو اس کو کھانا کھلائے، میں اس کو اچھے سے اچھے کھانوں کا جنت میں وعدہ کرتا ہوں۔ اندر سے کہنے لگی فاطمہ، چچا کہاں آ گئے؟ علی کا 7 دن کا فاقہ، فاطمہ کا 6 دن کا فاقہ، حسن حسین 8 دن سے بھوکے پڑے ہیں، کہاں آ گئے؟ یہ دین ایسے نہیں آیا مزے سے، گٹکے کھا کر دین نہیں سیکھا جاتا۔ عاشق رسول گٹکے نہیں کھاتے محفلوں میں، اس دین کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، بھوکے رہ کر پتھر باندھے گئے ہیں، لیکن دین پھیلا ہے اخلاق سے، دین پھیلا ہے محبت سے، دین پھیلا ہے دوسروں کا اکرام کرنے سے۔ اب جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر اس یہودی کو چل پڑے، اندر سے آواز دی اماں نے، حضرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہنے لگے چچا جان کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے جب مجھے خبر مل گئی کہ تو بھوکی ہے، اب بتا کہاں سے لائے گی؟ کہنے لگے رکو رکو چچا جان۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے ایک چادر باہر پھینکی، کہنے لگی چچا جان اس چادر کو شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، ایک یہودی جو مدینہ المنورہ کے بازار میں بیٹھتا تھا، جو بیاج پہ پیسے دیا کرتا تھا، کہ یہ چادر اس کو دے کر آ جاؤ اور اس سے گیہوں لے کر آ جاؤ یا جو لے کر آ جاؤ، پیسوں گی بھی میں، بنا کر بھی میں دوں گی، کھلاؤں گی بھی میں۔ کل قیامت تک کے لیے عورت ہو یا مرد ہو، کوئی امتی یوں نہ کہے کہ محمد کے گھر سے یا محمد کی بیٹی کے گھر سے کوئی بھوکا واپس چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چادر جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آئی، چادر کو دیکھ کر رونے لگے، لیکن یہودی کو ساتھ لے چلے۔ یہودی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے کہ بیٹی نے کہا ہے کہ اس چادر کو گروی رکھ کر مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ یہودی ساتھ چلنے لگا، شمعون کے پاس جا کر چادر دکھائی۔ شمعون نے کہا چادر کس کی ہے؟ کہنے لگے یہ خاتون جنت حضرت فاطمہ کی چادر ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، کہنے لگا میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس کی بیٹی ہوگی، اس کے سامنے ایک سائل آئے گا، وہ اپنی چادر کو گروی رکھ کر اس کو کھانا کھلائے گی۔ اس چادر کو جب کھول کر دیکھا تو اللہ کی قسم حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ 17 پیوند بھی کس طریقے کے لگے ہوئے تھے؟ 7 پیوند اس کے اندر چمڑے کے لگے ہوئے، باقی کپڑے کے لگے ہوئے۔ یہ وہ چادر تھی جو میرے نبی نے کس میں دی تھی؟ جہیز میں دی تھی۔ کس کو؟ خاتون جنت کو۔ جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہونے لگا تو حضرت فاطمہ سے اللہ کے رسول بے انتہا پیار کرتے تھے، کیونکہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس انتقال کے بعد
حضرت فاطمہ چھوٹی تھی اور چھوٹے بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے جب والدہ مر جائے. تو جب بدائی کا وقت آیا، مختصر بتاؤں گا، تو حضرت علی کے ساتھ جب بدائی کا وقت آیا تو کہنے لگے حضور ام ایمن سے کہ ایک اچھا سا کپڑا لا کر دو جو میں اپنی بیٹی کے تن پر رکھ کر اس کو ودا کر دوں. آج بیٹیوں کی شادی کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ ایک غریب آدمی رات کو سوچ کر پڑتا ہے اور اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی کہ میری 2 بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں، شادی کیسے کی جائے گی. شادی بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ شادی کیسے ہوئی ہے اور کس طریقے سے شادی ہونی چاہیے. تو حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ نئی چادر موجود نہیں. حضور نے فرمایا تو پھر کون سی چادر ہے؟ فرمایا ایک چادر ہے اور وہ چادر وہ ہے کہ جس کے اندر 17 پیوند ہے. حضور نے وہ چادر لی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر ڈالی اور کہنے لگے بیٹی یہ چادر لے جاؤ، میری عزت کی حفاظت کرنا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ عورتوں کی سردارن کل تم ہوگی. آج کاش کے امت یہ سمجھ جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اہل و عیال، آپ کے خاندان سے محبت کرنے والے لوگ اگر اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں گے تو بتاؤ زندگی جینا آسان ہوگا کہ مشکل؟ آسان ہوگا. آج لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں شادیوں میں اور غریبوں کے یہاں کھانے کو کئی دن فاقے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ اتنا سامان دیا جاتا ہے کہ لڑکی دے رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، لڑکی کو جہیز دینا تو کہیں شریعت میں ثابت بھی نہیں ہے. لڑکا جو شادی کر رہا ہے بس وہی جو کچھ لائے گا وہ اپنا گزر کر لے گا. تو خیر شمعون نے جب چادر دیکھی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی بیٹی ایک سائل کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی چادر کو گروی رکھے گی. اب کہتا ہے کہ اب ایک کام کرو حضرت سلمان، مجھے اپنے پیارے آقا کے پاس لے کر چلو. ادھر سے شمعون بھی ساتھ میں ہے، ادھر سے یہ مہمان یہودی بھی ساتھ میں ہے اور خاتون جنت کے دروازے پر آ کر وہ جوں دیتے ہیں اور شمعون نے کہا کہ چادر بھی لے جاؤ اور جوں بھی لے جاؤ. تو حضرت فاطمہ کو وہ جوں دے دیے، کہنے کہ یہ جوں ہے اور اس کو پیس کر روٹی بناؤ. اب یہ شمعون کہتا ہے کہ آپ اس مہمان کو کھانا کھلاؤ، مجھے محمد الرسول اللہ کی زیارت کرا دو. اب یہ یہودی کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ بھائی کھانا میں بھی نہیں کھاتا، اب مجھے بھی محمد الرسول اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اب یہ دونوں یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے، یہ شمعون کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب اپنی تورات سے بھی یہ تصدیق کرتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں اور اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سنتے ہی وہ جو سائل آیا تھا، جس کو اونٹ دیا گیا، جس کو کپڑے دیے گئے، وہ کہنے لگا کہ محمد آج تک تو سنا تھا لیکن آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ محمد کتنا پیارا ہے، محمد کا گھرانہ کتنا پیارا ہے، اپنی چادر تک بیچ سکتا ہے ایک روٹی کی خاطر، ایک مہمان کو بھوکا نہیں رکھ سکتا. پیارے آقا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق، عادت، محبت، اخوت، سخاوت، یہ ساری کی ساری چیزیں تو آج امت سے غائب ہو گئی. یہ ہمارے دلوں کو تو ختم پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں اور ہر انسان کو اپنے بارے میں پتا ہے، لیکن آپ یقیناً مجھ سے بہتر ہیں، یہ پکی بات ہے، آپ مجھ سے بہتر ہیں. لیکن ایک بات بتاؤ، عاشق کہنا بہت آسان ہے، عاشق کہنا بہت آسان ہے، عاشق کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ کھیت کے اندر موبائل کی لائٹیں جل رہی تھی، وہ کس کے عاشق تھے؟ وہ کس کے عاشق تھے جو رات کو کھیت میں لائٹ جلا رکھی تھی، جنہوں نے بولو
ارے بھائی وہ کسی میری بہن کا ہی عاشق ہوگا، میں آپ کو کھل کر کہوں۔ معاشرے سے کیونکہ شرم غیرت ختم ہو چکی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر سے شرم حیا ختم ہو جائے اب اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے کر بیٹھے۔ آج معاشرے سے تو شرم ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی۔ تو اگر وہ معشوق اکیلا بیٹھ کر اپنی معشوقہ سے بات کرتا ہے، اگر وہ معشوق اپنی لیلا سے بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، اگر وہ کوئی کھیل میں مست ہوتا ہے، تو بتاؤ عاشق کھیتوں میں مست ہونا چاہیے کہ مسجد میں مست ہونا چاہیے؟ جی مسجد میں عاشق کا چہرہ معشوق جیسا ہونا چاہیے یا دشمن جیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ عاشق ایسے ملیں گے آپ کو کہ کسی ہیرو نے اگر بال یوں کٹائے تو اس کا چاہنے والا بھی بال ایسے ہی کٹاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ اگر اس نے 25 کلر کیے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ 25 ہی کر دکھائے گا، 24 نہیں کرے گا، کیونکہ پھر عشق کہاں ظاہر ہوگا؟ لیکن نبی کا عاشق ایسا ہوگا۔ حضور کو داڑھی پسند تھی کہ نہیں؟ بولو حضور کے داڑھی تھی کہ نہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤ، تھی؟ سچ بتانا، دیکھی تو نہیں ہے؟ دیکھی تو نہیں نا؟ حضور کو بھی نہیں دیکھا ہے نا؟ تو جیسے ساری باتیں مانی ہیں تو یہ بھی تو مانتے ہیں کہ داڑھی تھی۔ حضرت ابو بکر کے، بولو زور سے، حضرت عمر کے، حضرت علی کے، حضرت ابو ہریرہ کے، سب کے تھی۔ لیکن آج کا عاشق یہ کون سا عاشق ہے؟ کہاں کا عاشق ہے؟ کل کو اگر علماء لکھتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس کے داڑھی نہیں تھی، ایران کا سفیر تھا، قاصد تھا، کوئی خبر لے کر آیا تھا۔ جب حضور کو خبر دی تو حضور نے اس کی طرف دیکھا لیکن چہرہ پھیر لیا۔ وہ پھر سامنے آیا، حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ تو نے اپنی شکل ایسی کیوں بنائی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ اپنی داڑھیوں کو صاف رکھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ جو تیرے جیسا ہو میں اس کی شکل نہ دیکھوں، جو تیرے جیسا ہو میں اس کی شکل نہ دیکھوں۔ جو جیتے جی نبی اس کی ایسی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، بتاؤ اگر جب درود بھیجتے ہوں گے تو نبی شکل دیکھتے ہوں گے ہماری؟ بتاؤ۔ ہم یہ یقین سے کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ جب ہم حضور پہ سلام پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام پہنچایا جاتا ہے، حضور ہر امتی کا چہرہ دیکھ کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، دیتے ہیں۔ لیکن جس کے داڑھی نہیں، بتاؤ اس کی نظر اس کی طرف حضور دیکھتے ہوں گے؟ تو ساری عمر گزر گئی، اگر ہم نہ دیکھ سکے حضور کو تو اللہ کے بندو اپنی شکل سے بھی محروم ہے کہ ہم حضور کو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکے۔ کیسی محرومی کی بات ہے، کیسی محرومی کی بات ہے کہ آپ جتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں اتنی مرتبہ دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، اتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کیسا بے غیرت امتی ہے کہ جب بھی درود جاتا ہوگا حضور چہرہ پھیر لیتے ہوں گے، جب بھی درود جاتا ہوگا حضور چہرہ پھیر لیتے ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ عشق اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے ہر طرز عمل پر اپنے آپ کو پورا کھرا اتارنے کے لیے، اور الحمدللہ آپ جس محفل میں رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، تو سارا دینی ماحول ہے۔ یہاں تو میں نے سنا ایک بھی آدمی بیچارہ نہیں ہے جو آپ کو کوئی ٹوک سکے۔ اب بتائیے یہ آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ سنت رسول نہیں سجاتے؟ کون سی چیز ہے؟ صرف یہ میرا نفس ہے کہ جو تقاضا کر رہا ہے کہ چکنے اچھے لگتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہجڑے اچھے لگتے ہیں۔ بھائی ہجڑوں کے بتاؤ داڑھی ہوتی ہے؟ سچ بتاؤ، رکھتے ہیں ہجڑے داڑھی؟ کسی ہجڑے کو مولوی دیکھا؟ کسی ہجڑے کو مولوی دیکھا؟ لیکن جس کے داڑھی وہ مولوی لگتا ہے نا،
بولو جس کے داڑھی وہ مولوی لگتا ہے نہیں لگتا؟ ایمانداری سے بتاؤ تو بتائی مولوی کس کو کہتے ہیں؟ جو مولا کو جانتا ہو، جو اللہ کو جانتا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، اس کو مولوی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مولانا، ایک ہوتا ہے مولوی۔ مولوی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو پہچانتا ہے، مولانا اس کو کہتے ہیں جو علم کو جانتا ہو۔ تو بھائی ہم سارے کے سارے مولوی تو بن ہی سکتے ہیں نا؟ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ اس میں کیا گھس رہا ہے؟ جیسے چوہے کے دانت گھستے ہیں، اگر چوہے کے دانت نہ گھسیں تو سنا ہے کہ وہ بہت نقصان کرتا ہے۔ لگتا ہے مسلمانوں کی داڑھی بھی اب کھانا کھانے میں گھسنے لگی ہے، نہیں؟ اچھا تو پھر کہاں ہے یہ اتنے سارے بیٹھے ہوئے؟ ان کی کہاں ہے؟ یا ابھی نکلی نہیں ان کی 70 سال میں بھی؟ 50 سال ہو گئی، لگتا ہے ان کے ابھی جو ہے بال نہیں آئے ہیں۔ درود شریف ایک مرتبہ آواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ و سیدنا مولانا رسول اللہ۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کا پیغام آ گیا، شادی کے لیے بات چیت ہو گئی۔ سب سے زیادہ مالدار عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، لیکن کمال کی بات دیکھیے، سب سے بڑا گھرانہ اللہ نے عطا فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب رشتہ آیا تو حضور نے فرمایا، مختصراً بتاؤں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے چچا سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ نوجوانوں یاد رکھنا، کبھی عاشقی معشوقی میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ کی رضامندی نہ ہو، شادی کبھی نہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا سے، اپنے ابا سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ اما خدیجہ سب سے زیادہ مالدار، مکے کی سب سے زیادہ رئیسہ، جن کے ہاں سب سے زیادہ غلام، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا انتظام۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی رات کو آئی، 40,000 رقیہ سونے کی اشرفیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں رکھ کر بولی، یا رسول اللہ میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان، آج کے بعد خدیجہ کے پاس جو بھی ہے وہ سارا محمد الرسول اللہ کا ہے۔ جو کچھ ہے کس کا ہے؟ سب حضور کا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، خدیجہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ پچھتاؤ گی۔ میں محمد الرسول اللہ اپنے پاس ایک بھی آنا نہیں رکھوں گا، ایک بھی اشرفی نہیں رکھوں گا۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ اسی لیے تو دیا ہے کہ غریبوں پر خرچ ہو، مسکینوں پر خرچ ہو، دین پر خرچ ہو، اسلام پر خرچ ہو۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دن کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حالات اتنے خراب ہو گئے، میرے نبی کو سارا مکہ جانتا تھا اور صادق الامین کے نام سے جانتا تھا کہ آپ سچے بھی ہیں، آپ اچھے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں، آپ دیانت دار بھی ہیں۔ عمر 40 سال کی ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیت آ گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جیسے یہ وحی نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اما خدیجہ سے کہنے لگے کہ خدیجہ آج ایک نئی بات ہو گئی ہے، آج بدن میں کپ کپی ہے۔ اما نے پوچھا ایسا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے آ کر دبایا اور کہنے لگا پڑھ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، اس نے پھر دبایا۔ یہ ایک نیا حادثہ ہو گیا، اب بتاؤ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟
ہے۔ اما خدیجہ کہنے لگی کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ناموس نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، زملونی زملونی۔ آج مسلمان قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی قسم آج بھی قرآن کے اندر وہ تاثیر موجود ہے۔ کوئی قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کے اندر آج بھی شفا ہے، آج بھی شفا ہے۔ اگر آپ اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کسی مریض کے اوپر پھونکے، اللہ کی قسم آج بھی اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، ہمارے دلوں سے قرآن کی تاثیر کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ دوسری وحی آ گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ وقت چلا گیا کہ آپ کو رات کو سویا کرتے تھے، اب یہ قرآن آ گیا ہے، اب آپ کو رات کو جاگنا ہوگا، اب میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا ہوگا۔ آج مسلمان رات کو تو بہت دور کی بات، دن میں بھی نماز میں صرف ایک آئیں گائیں کرتا ہے، بندر کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، 2 منٹ میں نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل بھاگتا ہے۔ ایک ہفتے میں 1 مرتبہ جائے گا، 2 فرض پڑھے گا، سب سے پیچھے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، اور آخر میں دیکھے گا کہ خطبہ بھی نہیں ملا، رکعت بھی نہیں ملی، اور پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ نمازیں جن کے لیے اللہ کا حکم آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے نبی، میری عبادت کیجئے رات کو بھی، دن میں بھی۔ اس کالی کملی والے سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تسبیح بیان کرنی ہے اور پورے دن مکہ والوں کے پتھر کھانے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آئی، لوگوں کو سنانا شروع کر دیا، لوگوں نے اس کے بدلے میں پتھر مارنے شروع کر دیے۔ پتھر اس قدر مارتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو جایا کرتے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے اتنا مارا، اپنے والوں نے مارا، اپنوں نے مارا، قریش نے مارا، سرداروں نے مارا، غریبوں سے مروایا۔ ارے سنو تو صحیح غیور مسلمانوں، کس کو مارا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اس کو مارا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا۔ اس کو مارا واللیل اذا یغشا۔ اے تیرے حسین چہرے کی قسم، تیرے والضحى، تیرے ہونٹوں کی قسم، تیری آنکھوں کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم، جس کی قسم اللہ آسمان پر کھا رہا ہے، یہاں امت کے لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ اس محمد کو مار رہے ہیں، لیکن کبھی شکوہ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مار کھاتے کھاتے اپنے گھر کے پاس آ کر نڈھال ہو گئے، گر گئے، سکت نہ رہی، اٹھ نہ سکے۔ جب آہ کی آواز سنی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جھانک کر دیکھا، فوراً رو پڑی، زور سے کہنے لگے میرے ابا کو کس نے مارا ہے؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھاگ کر گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے لگ کر بولی، ابا جان یہ تو بتاؤ یہ مکے والے تمہیں مارتے کیوں ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، میری فاطمہ میں ان کو دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لانا چاہتا ہوں، جب بھی میں ان کو جنت کی دعوت دیتا ہوں یہ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی کو صحیح بات بتائی جائے، آج بھی اگر کسی کو دین سمجھایا جائے، اللہ کی قسم وہ کہتا ہے کہ میں تیرے سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مقام دیکھو کہ جنہوں نے سارا کا سارا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، خدیجہ جب بھی قرآن سناتا ہوں پتھر مارتے ہیں، اب بتاؤ تو صحیح میں قرآن کس کو سناؤں؟ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ غم نہ کریں، میرے پاس کہیں سے گوشت آیا ہے، ایک بکرے کی ٹانگ آئی ہے، ایک ران آئی ہے، میں اس کو پکا کر کھلاؤں گی، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بناؤں گی۔ آج سارے مکہ والوں کی دعوت کر دو، آج اپنوں کی دعوت کر دو، آج غیروں کی دعوت کر دو۔ جب دسترخوان بچھ جائے گا، جب سارے کے سارے لوگ بیٹھ جائیں گے، جب میں کھانا لا کر رکھ دوں گی، آپ محمد الرسول اللہ قرآن پڑھنا شروع کر دینا۔ کھانا لگا دیا گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، اماں اپنے ہاتھوں سے روٹی بناتی ہے۔ اے غیور مسلمانوں، دین ایسے ہی نہیں آیا، بڑی جفا کشی کے ساتھ آیا۔ میں بھی بڑا اونچا ہو کر بیٹھ گیا ہوں، چاروں طرف پھول ہی پھول لگ رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح مجھے کسی نے پتھر مارا کہ نہیں؟ اگر مجھے کوئی ذرا سی بات کہہ دے مجھے فوراً غصہ آ جائے گا، لیکن اتنی بات سننے کے لیے، اتنی بات کہنے کے لیے 1450 سال پہلے اس نبی کے سامنے ایک بھی سننے والا نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے مہمان بیٹھ گئے کھانے کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ او مکہ والو، آج تم کھانا کھانے آ گئے، آج تم کیسے قرآن سن رہے ہو؟ میں پوچھتا ہوں 1450 سال کے بعد آج ہمت کیوں نہیں میرے کالی کملی والے کے اوپر ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو کھلاؤ گے منہ کھائے گا آنکھیں لجائیں گی، جب اس کے پیٹ میں کھانا چلا گیا تو پھر اس نے بولنا بند کر دیا۔ دیکھیے میری اماں کی حکمت، دیکھیے اللہ نے کتنی عقل عطا فرمائی تھی کہ کھانا میں کھلاؤں گی، محمد الرسول اللہ قرآن آپ سناتے جانا۔ آج مدرسوں میں جتنے بچے پڑھتے ہیں یہ اسی کی نسبت میں ہیں۔ صحابی تمام مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ جو دعوت پہلی دعوت تھی، آج مدرسے کے جو بچوں کی دعوت آپ کریں گے، میں کروں گا، اللہ کی قسم اس کا ثواب اماں خدیجۃ الکبریٰ کو ضرور پہنچے گا۔ وہ پہلی دعوت اسلام کی یہ دعوت تھی جو آج آپ اور میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی گزر بسر چلتی رہی، بہت بڑا اچھا خاصا معاملہ چلتا رہا۔ اسی اسنا میں اسی پتھر کھانے کے دوران ایسا معاملہ آ گیا، پورا کفار مکہ اتنا تیش میں آ گیا، اتنا غضبناک ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ غلام بھی ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نبی کے اخلاق کی وجہ سے قرآن کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو شرک لے کر آئے گا میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ لے کر آئے گا میں اللہ کریم اس کو ضرور معاف کر دوں گا۔ کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اور آپ تو اردو بھی نہیں سمجھ رہے، عربی تو بہت دور کی بات ہے۔ عربی زبان کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جب اس کو آپ اس انداز سے پڑھیں گے کہ یہ کلام کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، تو اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اکیلے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے، میں بھی پاس میں جا کر کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ حضور نیت باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ تلاوت فرما رہے تھے، سورہ بقرہ پوری مکمل ہو گئی جو 2.5 پارے کی تھی، لیکن حضور نے پھر بھی رکوع نہ کیا۔ دوسری سورت شروع ہو گئی، وہ بھی 1.25 پارے کی ہے، پھر بھی رکوع نہ کیا۔ تیسری سورت شروع ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، پھر بھی رکوع نہ کیا۔ جب 5.25 پارے ہو گئی پھر پہلا رکوع کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑے ہو کر یہ دیکھا، یہ سنا اپنے کانوں سے کہ حضور کے اندر سے، حضور کے دل سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو۔ یعنی کہ قرآن کا جذبہ، قرآن کی حیت، قرآن کی اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اتنا ڈر اور خوف کہ دل اندر سے ابل رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں، اتنے غمگین کیوں رہتے ہیں، ایسا کیا ماجرا ہے؟ یہ مدینے کا واقعہ ہے، کیونکہ مدینے میں غربت ختم ہو چکی تھی، مکہ کے حالات اور تھے، مدینے کے حالات اور تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے، جب میں ان آیتوں کو پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، جب میں ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں جس میں اللہ نے جہنم کے حالات بیان کیے ہیں، اس وقت ایسا لگتا ہے کہ آج محمد کا دم نکل جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی سیدنا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میں کبھی بھی میرے نبی سے ایسا موقع نہ آیا، سیرت نگار لکھتے ہیں کبھی بھی اما خدیجہ نے ایک روپٹے کا بھی سوال پیارے آقا سے نہیں کیا، نہ چپل کا کیا، نہ کسی کھانے کا کیا، جو بھی آ گیا اسی پر گزر کر لیا۔ 2 دن کا فاقہ ہوا چاہے 8 دن کا فاقہ ہوا، کبھی شکوہ نہ کیا، نہ کبھی فاطمہ نے شکوہ کیا، نہ کلثوم نے کیا، نہ زینب نے کیا، نہ رقیہ نے کیا۔ آج گھر میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے پھر دیکھو کیا کیا کہتی ہیں عورتیں، لو جی جس دن سے اس گھر میں آئے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ ہمیں ملا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ساری عمر ہو گئے نعمتیں کھا رہے ہیں، ایک وقت آگے پیچھے ہو جاؤ بس پھر تم ہمارے نہیں اور صنم ہم تمہارے نہیں۔ اور جس کے لیے ہم اتنے مر رہے ہیں، جن کے لیے ہم نے نمازیں ضائع کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سارے جھوٹے ہیں۔ اور یقین نہیں آتا تو ایک مثال دینے لگا ہوں کہ ایک بزرگ کے پاس میں کوئی ملنے گیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ رہتے کہاں ہیں؟ کہنے لگے کہ میں جھوٹوں کے محلے میں رہتا ہوں۔ جھوٹا سمجھتے ہیں نا، جھوٹوں کے محلے میں رہتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا کہاں ہے؟ کہنے لگا گاؤں میں آ کے معلوم کر لینا۔
اب وہ صاحب بہت دور سے آئے اور پوچھا محلے گاؤں میں آ کر، کہنے لگے جی وہ جھوٹوں کا محلہ کدھر ہے؟ اب وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے پاگل آدمی ہے، جھوٹوں کا بھی کوئی محلہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے یار وہ اللہ والے تھے، وہ بتا کر گئے مجھے۔